بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذکر چل رہا ہے ان اعمال کا جن کے کرتے وقت، جن کی ادائیگی کے وقت، جن کو بجا لاتے وقت اللہ اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ نزول الملائکہ وہ ایسے پسندیدہ اعمال ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، حالانکہ وہ عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، لیکن پھر بھی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ آنے والوں سے بھی پوچھتا ہے اور جانے والوں سے بھی پوچھتا ہے۔ وہ وقت، وہ اوقات، اشراق کا، نماز فجر کے بعد، پھر چاشت کا، پھر زور کا، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر ایسا کرم کیا ہے کہ ان کے اوقات کو دن رات میں ایسی ایسی فضیلتیں بخشی ہیں، ایسے ایسے فضائل دیے ہیں جو باقی امم کو حاصل نہیں تھے۔ ہماری ایک رات کی عبادت تقریباً 84-85 سال کی عبادت بنتی ہے۔ ہمارے ایک لمحہ کی عبادت 1000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ ہماری ایک دعا جو کسی کی پیٹھ پیچھے کی جائے، کسی مسلمان بھائی کے لیے کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درجہ قبولیت بخشتا ہے۔ ہمارا ایک ایسا عمل جو جمعے کے دن 1 ساعت کے لیے، چاہے وہ خطبے کے دوران کا وقت ہے، چاہے وہ مسجد میں حاضر ہونے کا وقت ہے، چاہے وہ مسجد سے نکلنے کا وقت ہے، اس کو پوشیدہ اور مضمر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس وقت کی تلاش میں لوگ جستجو کرتے ہوئے، آرزو کرتے ہوئے رب کی رضا کی خاطر مسجد میں حاضر ہوں۔ وہ ایک لمحہ، وہ ایک ایسی ساعت ہے جو تمام ساعتوں سے افضل اور بہتر ہے، وہ جمعے کے دن کی ساعت۔ فجر کے بعد اشراق کا وہ عمل جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اعمال کو قبول کرتے ہوئے یہ گارنٹی دیتا ہے، یہ عہد کرتا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ آج دن بھر کے تمہارے معمولات، تمہارے کھانے پینے کے، تمہارے روزگار کے، تمہاری ذمہ داریاں، وہ ساری کی ساری میرے ذمہ ہیں۔ اللہ جب اس بات کی گارنٹی دے تو پھر، اور ایک بات ہمارے اندر جو یہ پائی جاتی ہے کہ ہم نے اپنے کام پر جانے کے لیے، اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے اپنے اوقات مقرر کیے ہیں، الارم لگا کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس ٹائم پہ ہر حالت میں اٹھنا ہی پڑتا ہے۔ تو جب رب کی طرف سے 5 وقت کا الارم بجتا ہے تو اپنے اپنے کام میں مصروف، کوئی توجہ ہی نہیں، کوئی کان ہی نہیں دھرتا۔ اذان کے دوران میں گفتگو کرنا، اپنے کام میں مشغول رہنا، کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے اعمال اکارت کر دے، اس کی شکل کو تبدیل کر دے، اس کی شکل کو بگاڑ دے، اس کے اندر بے برکتیاں پیدا کر دے۔ اور ایک بڑی سمجھداری کی بات یہ قابل توجہ کہ کسی بھی ملک کا جب قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، بجایا جاتا ہے، تو بندے بالکل متوجہ ہو کر ایک خاص پوزیشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو کسی انسان کا لکھا ہوا ہے۔ تو کیا اذان کی اہمیت اتنی بھی نہیں کہ 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، زیادہ سے زیادہ کتنے منٹ لگیں گے؟ بہت لمبی اگر اذان کسی سانس کے لمبا کرنے کی وجہ سے دے تو 5 منٹ لگیں گے۔ کتنے کلمات ہیں؟ ان 2-4 منٹ
کے لیے خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہوئے کھڑے ہوں تو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اذان دینے والے کو ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان اوقات میں اپنے فرشتوں کو بھیجا ہے، لیکن جب وہ اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں، ادھر توجہ نہیں کرتے، تو اللہ ان ملائکہ کو واپس بلا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر ثم یعرج الذین یأتوا فیکم فیسألہم وہو اعلم بہم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون وآتینہم وہم یصلون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں رات کے وقت اور دن کے وقت، یعنی تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آتے جاتے ہیں، اور صبح اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو تمہارے پاس رات گزارتے ہیں اور اوپر چڑھ جاتے ہیں، پس اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں نماز پڑھتے چھوڑ آئے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز میں مصروف تھے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے دوران میں، ذکر کے دوران میں ملائکہ کا نزول فرماتا ہے۔ اور ابن خزیمہ نے اس حدیث کے ساتھ اس چیز کا بھی اضافہ کیا، فاغفر لہم یوم الدین، اے اللہ انہیں قیامت کے دن معاف فرما دینا۔ وہ فرشتے یہ فرماتے ہیں، وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کے حق میں یہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ اگر وہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، تسبیح و تحلیل و تکبیر و تمجید کرتے ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قعدے میں ہے، کوئی جلسہ میں ہے، کوئی سبحانک اللہم پڑھ رہا ہے، کوئی اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے، کوئی بسم اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی فاتحۃ الکتاب پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، کوئی سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے، کوئی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کوئی سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے، کوئی التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی، کوئی یہ کرتا ہے، کوئی پڑھتے اللہ صلی علی محمد وآل محمد، کوئی پڑھتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کوئی پڑھتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کوئی پڑھتا ہے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات للأحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا قاضی الحاجات یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ تو ان اعمال کے کرتے ہوئے فرشتے اترے۔ اب ذرا سوچ سے بتائیے، اپنی عقیدت اور اپنی محبت سے بتائیے کہ نماز پڑھنے کے دوران میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ صلاۃ مکتوبہ، فرائض، فرض نمازیں، وہ تو ڈنڈے کے زور کی ہیں نا۔ عشق اور محبت اور ذوق اور شوق اور وجدان اور کیفیت کے ساتھ نوافل نمازیں ادا کرنا کتنی ایک دیر لگتی ہے؟ کوئی رب کی محبت کے لیے بھی ٹائم نکالا جائے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اشراق کی نماز کی وجہ سے اور چاشت کی نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دن بھر کی جتنی بھی اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ سب اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اس کے اہل و عیال، اس کا گھر بار اور کاروبار، سب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے بھی اللہ کے ذمہ۔ اور مجھے یہ بات بتائیں کہ ہم جو پھل کھاتے ہیں، پھل کہاں سے آتا ہے؟ درخت سے آتا ہے۔ درخت کو کاٹ کے دیکھیے نا کہ اس کے اندر کوئی پھل ہے؟ وہ تو لکڑ ہی لکڑ ہے۔ رزق زمین سے آتا ہے، زمین کی کھدائی کر کے دیکھیے نا کہاں سے آتا ہے؟ کوئی ملتا ہے؟ عطا کرنے والا تو وہ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، جو اس نے فرمایا آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزل علینا،
وَإِنْ كَانَ رِزْقِي فِي الْأَرْضِ فَيَسِّرْ لَنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہانے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ پورے ماتم تمہاری طرف متوجہ ہے، صرف ہماری توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نماز اشراق کو، نماز چاشت کو اور صلاۃ الاباوین کو، صلاۃ توبہ کو اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کے بڑے فوائد ہیں، دن بھر کے تمام ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتا ہے۔